اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والے بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے۔ یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں اچک کر لے جائے گی۔ حالت یہ کہ جب کوئی روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے گی۔ او کصیب من السماء، جیسے آسمان سے بارش۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے، اور یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا، جس طرح اندھیری رات اور بادل اور بارش کی تاریکیوں میں مسافر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبے اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت تمام منافقین اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور جب مشقت آتی ہے تو کفر کی تاریکیوں میں کھڑے رہ جاتے ہیں، اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں، اور یہی مقام ہے اپنے اور بیگانے مخلص اور منافق کی پہچان کا۔ منافقین کی اسی طرح کی حالت سورہ نور میں بھی بیان کی گئی ہے۔ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ چاہے اور جو معیشت یعنی کہ چاہنے کے تحت آ سکے۔ ہر ممکن شے میں داخل ہے، اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور قدرت کا تعلق نہیں۔ جیسے اللہ کی ذات اور صفات واجب ہیں، اس لیے قدرت کے تحت داخل نہیں۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا علم ختم کر کے بے علم ہو جائے، یا معاذ اللہ جھوٹ بولے۔ یاد رہے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں نقص اور کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، پھر متقین کے اوصاف کا ذکر فرمایا، اس کے بعد منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا تاکہ سعادت مند انسان ہدایت اور تقوی کی طرف راغب رہے، نافرمان بغاوت سے بچے۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ طریقہ عبادت اور اطاعت یا ایھا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہے، اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے۔ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی کہ بندہ ہونے اور محبوب کی اولیت یعنی کہ محبوب ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے تمام اقسام کے ساتھ شامل ہے۔ کفار کو عبادت کا حکم اس
معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں اور اس کے بعد دیگر اعمال بجا لائیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالی اس بات سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ اللہ ہمیں عابدوں، زاہدوں کی صحبت عطا فرمائے، منافقین اور کافروں سے بچائے، اور اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔